مستقبل میں مہنگائی مقررہ ہدف 5 سے 7% کے درمیان رہے گی۔ شرح سود 22 سے گر کر 11% پر آ گئی۔ رواں مالی سال ترسیلات زر 38 ارب ڈالر تک موصول ہونے کا امکان۔ زر مبادلہ کے ذخائر 11 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کا تقریب سے خطاب۔ پاکستان نے گولڈن ٹیمپل پر حملے کی کوشش کے الزامات بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیے۔ گولڈن ٹیمپل سکھ عقیدے کی قابل احترام جگہ ہے۔ در حقیقت یہ بھارت ہی تھا جس نے پاکستان میں مختلف عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل۔ شہادت کی آرزو زندگی سے زیادہ ہے، چاہے نیلی وردی والا ہو، سفید یا خاکی، شہادت سب کے لیے اعزاز ہے۔ پاکستانی قوم پہلے کبھی جھکی تھی اور نہ اب جھکے گی۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا چینی میڈیا گروپ کو انٹرویو۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی بیجنگ میں چینی وزیر لیو جیانچاؤ سے ملاقات۔ پاکستان کی خود مختاری و سالمیت پر چین کی حمایت کو سراہا۔ چینی وزیر نے پاکستان سے تعلقات کو اولین ترجیح قرار دے دیا۔ اسحاق ڈار آج چینی ہم منصب سے ملاقات کریں گے۔ پاکستان، چین اور افغانستان کے سہ فریقی مذاکرات بھی ہوں گے۔ بھارت جنگ بندی میں ٹرمپ کے کردار سے مکر گیا۔ سیز فائر میں امریکی صدر کا کوئی کردار نہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی دو طرفہ تھی۔ بھارت کا دعویٰ دونوں ممالک کے درمیان تنازع روایتی جنگ کے دائرے میں رہا۔ بھارتی خارجہ سیکرٹری وکرم مسری کی پارلیمانی کمیٹی کو بریفنگ۔ آپریشن سندور میں بدترین شکست چھپانے کے لیے بھارتی اوچھے ہتھ کنڈے بھی فلاپ۔ بوکھلاہٹ کا شکار بھارتی فوج نے سوشل میڈیا پر برہموس میزائل کی تباہی کی تصاویر کو پاکستانی میزائل قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا پر جھوٹی ثابت ہوئی تو بھارتی فوج پوسٹ ڈیلیٹ کرنے پر مجبور ہو گئی۔ بھارت اور فتنۃ الہند کی بلوچستان میں دہشت گردی اور گٹھ جوڑ بے نقاب۔ جنگی محاذ پر شکست کے بعد بھارت نے نیا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ جعفر ایکسپریس واقعے کی ویڈیو نشر کر کے بھارتی چینلز دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے لگے۔ بھارتی ٹی وی چینل BLA کی ویڈیو دکھا کر دہشت گردانہ کارروائیوں کو سپورٹ کرنے لگا۔ بھارتی انتہا پسند ہندوؤں کا بلوچستان میں مداخلت کا بڑا ثبوت سامنے آ گیا۔ بھارتی ریاست بہار سے تعلق رکھنے والا ہندتوا گروپ کا رکن بلوچستان آرمی کا ایکس اکاؤنٹ چلاتا ہے۔ ہندتوا گروپ کے رکن بھومیہار ساگر روپ نے ایکس سے معطل اپنا اکاؤنٹ کھولنے کی اپیل کر دی۔ بھارت کے بزدلانہ حملے میں شہید اور زخمی شہریوں کے لیے حکومت پنجاب نے امدادی پیکج کا اعلان کر دیا۔ شہداء کے اہل خانہ کو 1 کروڑ، شدید زخمیوں کو 20 لاکھ اور معمولی زخمی کو 10 لاکھ روپے امداد دی جائے گی۔ وزیراعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج سپہر 3 بجے طلب کر لیا۔ مارکہ حق میں پاکستان کی فتح پر فورسز کو خراج تحسین۔ شہداء کے لیے فاتح خوانی کی جائے گی۔ ملک کی مجموعی معاشی، سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ بھارت نے پاکستان کے پانی روکنے کا اعلان کیا۔ پانی پاکستان کی لائف لائن ہے۔ افواج پاکستان نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ بھارت کو ہر محاذ پر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا تقریب سے خطاب۔ گوگل پلے اسٹور پر خطرناک ایپس کے ذریعے صارفین کا ڈیٹا چوری کیے جانے کا انکشاف۔ کابینہ ڈویژن کے ماتحت ادارے NTISB نے سائبر سیکیورٹی ایڈوائزری جاری کر دی۔ قومی اداروں، وزارتوں، ڈویژنز اور عوام کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے بانی PTI کے 6 مقدمات اور بشرا بی بی کی ایک کیس میں عبوری ضمانت میں 17 جون تک توسیع کر دی۔ اور پنجاب کے تعلیمی اداروں میں 28 مئی سے 1 اگست تک موسم گرما کی تعطیل کا اعلان۔